بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارا سبق چل رہا تھا انتخاب از گلستاں، اور اس میں ہم پہنچ چکے تھے اے کے شخص سے جو قطعہ ہے، اے کے شخص منت حقیر نمود تا درستی ہنر نپنداری اسف لاگر میاں بکار آید روز میداں نہ گاؤ پرواری۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے اور اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آوردہ اند، یہاں یہ دھیانی کراتا چلوں، پہلے بتا چکا ہوں میں کہ یہ گلستاں کتاب سے منتخب چند ابواب کو فارسی کی دوسری کتاب میں شامل کیے گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کئی قصے ذکر کیے ہیں۔ تو پہلا قصہ چل رہا ہے ہمارا، اور پہلے قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے کئی لڑکے تھے جن کو شہزادہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک شہزادہ جو ہے پستہ قد اور بس شکل تھا، اور باقی شہزادہ جو ہے وہ خوبصورت، خوبرو اور لمبے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے پستہ قد شہزادے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، جس کا جواب اس شہزادہ نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ دیا۔ اب اسی شہزادے کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک دشمن نے، بادشاہ کے دشمن نے بادشاہ پر جو ہے حملے کا ارادہ کیا، تو بادشاہ نے بھی جو ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہوئے، اور میدان کارزار کے اندر دونوں پہنچ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں آوردہ اند کا ترجمہ کریں گے بیان کرتے ہیں۔ آوردہ اند کے بیان کرتے ہیں کہ سپاہی دشمن بے قیاس بود، دشمن کے سپاہی بہت تھے۔ بادشاہ کا دشمن، اس کے سپاہی بہت زیادہ تھے، اور بادشاہ کے پاس جو فوج اور جو سپاہی تھے وہ بہت کم تھے۔ آوردہ اند بیان کرتے ہیں کہ سپاہی دشمن بے قیاس بود، کہ دشمن کے سپاہی بہت زیادہ تھے، بے حساب تھے۔ وَإِنَا اندک، اور یہ لوگ تھوڑے تھے۔ اندک کیا تھوڑے کیا آتے ہیں، کم کیا آتے ہیں۔ وَإِنَا، اور یہ لوگ اندک بہت کم تھے۔ جماعت آہنگ گریز کردن، کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ جماعت، کچھ لوگوں نے آہنگ گریز کردن، بھاگنے کا ارادہ کیا، بچنے کا ارادہ کیا، یعنی انہوں نے سوچا کہ جو ہے ہم دشمن سے لڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں شکست ہو اور ہم قتل کر دیے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ بھاگ لو۔ جب جو ہے اس پستہ قد اور بس شکل شہزادے تک یہ بات پہنچی تو اس نے ایک نعرہ لگایا، پیسر نعرہ وزد و گفت۔ اس شہزادے نے ایک نعرہ لگایا اور کہا، اے مرداں، اے بہادروں، مرد کی جمع مرداں، اور مرد کی معنی فارسی زبان کے اندر آتے ہیں بہادر کے۔ اے مرداں، اے بہادر لوگ، بکوشید کوشش کرو۔ فعل امر ہے، اس کو پڑھیں گے بکوشید، با جو ہے فعل امر کا زائد ہے، اس کو مرفوع پڑھیں گے بکوشید کوشش کرو۔ زنا نہ پوشید، ہرگز عورتوں کا جامہ نہ پہنو، یعنی عورت جو ہوتی ہیں وہ لڑائی نہیں کرتی ہیں، اور لڑائی مرد ہی کرتے ہیں۔ اگر تم میدان جنگ سے بھاگو گے تو گویا کہ تم نے عورتوں کا لباس پہن لیا۔ زنا نہ پوشید، عورتوں کا لباس نہ پہنو۔ سوارا را بگفتن، کہہ رہے ہیں اس بات سے سواروں کی ہمت بڑھ گئی۔ سوارا را بگفتن، سواروں کی یعنی سپاہیوں کی جو گھوڑے پر سوار تھے۔ سوارا را بگفتن او تہور زیادہ کش، اس کی بات سے سواروں کی ہمت بڑھ گئی۔ و بیک بار حملہ بردن، اور ایک بار ہی حملہ کر دیا گیا۔
اور ایک بار یہ حملہ بردن حملہ کر دیا گیا۔ شنیدم کے کہہ رہے ہیں میں نے سنا کہ روز با دشمن ظفر یافتن، اسی روز انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ شنیدم میں نے سنا کہ ہم درا روز اسی دن دشمن پر ظفر یافتن، انہوں نے جو ہے فتح پائی اور غلبہ پایا۔ ملک سر و چشمش ببوسید، کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے اس شہزادے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا۔ ملک بادشاہ نے سر و چشمش کے اندر شین ہے، وہ اس شہزادے کی طرف راجع ہے۔ اس شہزادے کے سر اور آنکھوں کو ببوسید بوسہ دیا، ودر کنار گرفت، کہہ رہے ہیں اور بغل گیر ہوا، یعنی اس کو اپنے گلے لگایا۔ وہ ہر روز نظر بیش کرد تا ولی عہد کھیش کرد، اور روزانہ اس پر نظر عنایت زیادہ کرتا ہے۔ وبہر روز اور روزانہ، وبہر روز اور روزانہ، جس میں وہ ہر روز ہے، وہ ہر روز اور روزانہ نظر بیش کرد، اس پر نظر عنایت زیادہ کرتا رہا۔ تا ولی عہد کھیش کرد، یہاں تک کہ اپنا ولی عہد بنا لیے، یہاں تک کہ اس شہزادے کو اپنا ولی عہد بنا لیے۔ ولی عہد یعنی اپنے بعد اپنا جانشین، اپنے بعد بادشاہ۔ ولی عہد کا مطلب ہوتا ہے اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جو میرا ولی عہد ہے، میرا جانشین ہے، وہ بادشاہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں برادرانش حسد بردند، بھائیوں کو، یعنی اس پستہ قد جو شہزادہ کے جو بھائی تھے، ان کو اس وجہ سے بہت حسد ہوئی کہ بادشاہ نے اس کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ برادرانش حسد بردند، کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کو اس سے حسد ہوا۔ برادرانش اس کے بھائیوں کو حسد بردن، اس سے حسد ہوا۔ وہ زہر در تعامش کردن، اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ خواہر کے معنی بھائی بہن کہتے ہیں۔ خواہر از غرفہ بدید، کہہ رہے ہیں کہ بہن نے کھڑکی کمرے میں دیکھ لیا، یعنی بھائی لوگ زہر ملا رہے تھے اس شہزادے کے کھانے میں اور بہن نے دیکھ لیا۔ خواہر از غرفہ بدید، اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا۔ اچھا، وہ دریچہ برہم زد، اور کھڑکی بجا دی، یعنی کھڑکی کے دروازے کو زور سے بجا دیے جب وہ مستقد شہزادہ کھانا کھانے کے لیے گیا اور اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا تھا۔ بہن نے جو کھڑکی سے دیکھ لیا تھا اور دیکھ کے اس نے کھڑکی بجایا، یعنی اشارہ کیا، اور چونکہ بہت ذہین شہزادہ تھا اس نے سمجھ لیا، اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ پسر بفراست دریافت، کہہ رہے ہیں کہ وہ پستہ قد اور بشکل جو شہزادہ تھا اس نے اپنی ذہانت سے سمجھ گیا۔ پسر بفراست دریافت، وہ لڑکا، وہ شہزادہ اپنی فراست سے، اپنی سمجھ سے سمجھ گیا۔ وہ دست از طعام باز کشید، اور کھانے سے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ وگفت، اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ محال اس کے ہنرمندہ بمیرند، و بے ہنرا جائے ایشا گیرند، کہ محال ہے کہ محال اس کے ہنرمندہ بمیرند، کہہ رہے ہیں کہ ناممکن بات ہے، محال بات ہے کہ یہ ہنرمند مر جائیں۔ و بے ہنرا جائے ایشا گیرند، اور بے ہنر لوگ ان کی جگہ سنبھال لیں، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ہے دنیا ہنرمندوں سے خالی ہو جائے اور بے ہنر لوگ جو ہے ان کی جگہ